میں ایک بار ڈایو پہ اسلام آباد کا سفر کر رہا تھا تو میری سیٹ کے بالکل ساتھ ایک پٹھان ماشاءاللہ اچھا لگ رہا تھا کہ جب میں نے سلام کیا تو بڑی خوش اخلاقی سے اس نے جواب دیا، تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا یہ سفر اچھا گزر جائے گا، کیونکہ یہ میرے ساتھ ضرور کوئی گپ شپ مارے گا۔ ہماری آپس میں گفتگو شروع ہوئی جیسے عموماً ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی کتنے بچے ہیں، آپ پرماننٹ کہاں رہ رہے ہیں۔ تو اس نے ایک واقعہ سنایا جو میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو سنانا۔ اس نے بتایا کہ میں اور میرا بھائی پشاور میں باقاعدہ کام کرتے تھے اور باہر سے کوئی چیز امپورٹ کر کے بیچتے تھے۔ میں مارکیٹنگ کرتا تھا، میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، میرا بھائی پڑھا لکھا تھا، تو اس نے باقاعدہ ایل سی کھولی، ساری جتنا پروسیجر تھا اس کو اختیار کیا، بینکوں کا جو طریقہ کار تھا وہ اس نے اختیار کیا۔ میں صرف مارکیٹنگ کرتا تھا، تو ہمارا اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، کرم کیا، اور اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی کہ ہمارے دونوں کی خلوص محبت اور پیار اور اعتماد اور بھروسے کی وجہ سے ہمارا کام بہت زیادہ چل پڑا، اور مارکیٹنگ میں کبھی بھی کہیں بھی کوئی پیمنٹ ہماری رکی نہیں۔ باقاعدہ جیسے ہم مال دیتے ہمیں پیمنٹیں ملنا شروع ہو جاتی، بلکہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی، ہم اس چیز کو زیادہ منگواتے۔ تو ہمارا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کافی کام چل پڑا۔ تو میرے بچے چھوٹے تھے اور میرے بھائی کے بچے بڑے تھے، ماشاءاللہ انہوں نے گریجویشن کی، کسی نے کوئی تعلیم حاصل کی، تو وہ کچھ فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ آپ پلیز بھائی سے الگ ہو جائیں اور ہم مارکیٹنگ بھی کر لیں گے، سارا کام ہم کریں گے، کیونکہ زیادہ کام تو آپ کرتے ہیں، ایل سی آپ کھولتے ہیں، پیمنٹ آپ بھیجتے ہیں، اور سب چیزوں کا علم آپ کے پاس ہے، نالج آپ جانتے ہیں، تو وہ تو صرف مارکیٹنگ ہی کرتے ہیں، تو آپ ان کو الگ کر دیں۔ میرا بڑا بھائی نہیں چاہتا تھا کہ میں الگ ہوں، لیکن بچوں کے زور پہ، کیونکہ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور وہ پھر کسی بات پہ زور دیتے ہیں تو فیملی پوری ساتھ دیتی ہے، وائف بھی، تو ان کی وجہ سے اس نے پھر میرے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ ہم الگ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جیسے آپ کی خوشی۔ جب ہماری تقسیم ہوئی تو مجھے نظر آتا تھا کہ کافی چیزوں میں میرے ساتھ زیادتی ہے، لیکن میں نے بالکل بڑے بھائی کو بھروسہ اور اعتماد کی وجہ سے بات تک نہ کی، اور جو مجھے انہوں نے حصہ دیا میں نے لے لیا۔ اب میں نے کیا کیا کہ ایک آدمی جو پڑھا لکھا اور سمجھتا تھا اس چیز کو، اس کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کو سیلری پہ رکھ لیا۔ اس نے پھر اسی چیز کی ایل سی کھول لی، میں مارکیٹنگ کرتا رہا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرا کام بہت زیادہ بڑھ گیا، اور وہ جو مال منگواتے میرے بڑے بھائی اور ان کے بیٹے، ان کی مارکیٹنگ نہیں ہوتی تھی، اور اگر کہیں دیتے تھے تو پیمنٹ نہیں ملتی تھی، تو ان کا بزنس بالکل زیرو ہو گیا اور میرا بہت زیادہ بڑھ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت برکت ڈال دی۔ تو اینڈ یہ ہوا کہ اس کے میرے بڑے بھائی کے بچوں نے اپنے باپ کو کہا کہ ہم دوبارہ
انکل کو ساتھ ملاتے ہیں اور پارٹنرشپ دوبارہ کرتے ہیں، تاکہ ہمارا جو نقصان ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا اور ہم صحیح طریقے سے چل بھی سکیں گے، اور یہ جو غلطی ہم کر چکے ہیں اس کو درست کر لیتے ہیں۔ میرا بڑا بھائی بڑا خوش ہوا کہ چلو میں پھر چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ ملا لوں گا، تو وہ باقاعدہ میرے پاس آیا بمیں بچوں کے اور کہنے لگا کہ آپ دوبارہ میرے ساتھ شریک ہو جائیں اور ہم مل کر کام کرتے ہیں۔ اب جو میں بات اس واقعے سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک اعتماد ہوتا ہے، ایک بھروسہ ہوتا ہے، ایک خلوص ہوتا ہے، ایک اچھی امید اور گمان ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے میرے سے بات کی تو میں نے کہا برا نہ مانے، اب میں نہیں کر سکتا، کیونکہ جو جذبہ، جو میرا ایک اچھا ذہن تھا آپ کے ساتھ، اور جس طریقے سے میں آپ کے ساتھ چل رہا تھا وہ میرے اندر پیدا نہیں ہو سکے گی، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ بھروسہ کریں، اعتماد کریں، تو اگر ایک بار بھی وہ ٹوٹ جائے تو وہ بات نہیں رہتی، یہ ماننے والی بات ہے، اور اس واقعے سے تو صاف نظر آتا ہے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔